کشف تو ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور کشف کا جو مطلب ہم عام فہم میں لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو جاننا ہے، ایسی چیز کو جو چھپی ہوئی ہے، پردہ ہٹ جانا. تو پھر اگر یہ سبجیکٹ ہے پورا اور اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تو پھر یہ شرک ہے کیا؟ نہیں، اس کے حصول کے لیے نمازیں پڑھنا یا وظیفے پڑھنا یا عبادت کرنا وہ شرک ہے. وہ شرک ہے. اس کو جاننا. اب یہ کشف یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے. اسی گاؤں کے باہر جنگل میں کنواں تھا، اس میں پھینک دیے، وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، لے گئے، مصر میں نیلام ہو گئے، جیل میں چلے گئے، پھر حکمران بن گئے. کوئی پتہ نہیں یعقوب علیہ السلام کو کوئی کشف نہیں. صحیح. اللہ نہیں چاہتا تھا. ہاں انہیں یہ پتا تھا کہ زندہ ہے. وہ ان کا جو خواب تھا کہ میں نے سورج، چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھے، تو آپ نے تعبیر فرمائی کہ اللہ آپ کو عظمت عطا کرے گا اور تعبیر کا علم عطا فرمائے. قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا. تو آپ کو یقین تھا کہ زندہ ہے، وہ خواب کی تعبیر سچ ہوگی. کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. اب جب ان کے بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہو گئی اور سارا واقعہ بیان ہو گیا اور بھائیوں نے معذرت کر لی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جاؤ، مصر کی حکومت میرے پاس ہے، اپنے بال بچوں کو، سب خاندان کو یہاں لے آؤ، اور میرے والد کی نظر جاتی رہی ہے تو یہ میرا کرتا لے جاؤ، اس حبوب قمیصی، میری قمیص لے جاؤ، ان کی آنکھوں پہ ملو، انشاءاللہ آنکھیں درست ہو جائیں. سبحان اللہ. ولما فصلت العیر، وہ قمیض والا قافلہ جب مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد یوسف، یار آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی یوسف تو وہ منظوم کیا مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسے پرسید آن گم کردہ فرزند کہ اے روشن گہر پیرے خرد مند. وہ جن بزرگوں کا بیٹا گم ہو گیا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ دانا تر اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مصرش بوئے پیرہن شمیدی، مصر سے کرتے کی خوشبو آپ نے سونگ لی، چرادر چاہے کنا نشن دی. آپ کے گاؤں کے کنویں میں پڑا رہا، وہاں کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ. تو انہوں نے فرمایا بگفتہ والے ماں برکے جہان است، ہمارا حال ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان میں بجلی چمک جاتی ہے تو ساری زمین روشن ہو جائے. دمیں پیدا دمیں دیگر نہان است، کبھی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، کبھی کچھ بھی دکھائی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، کبھی تو ہم عرش الہی کی سیر کر رہے ہوتے، گہے پر پشت پائے خود نہ بینے، کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی. اللہ. تو کشف سے یہ ہے کہ جو چیز وہ دکھانا چاہتا ہے، جب دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، جس چیز کو نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں دکھاتا. یہ صریحاً اس کی عطا ہے، وہ جس پہ عطا کر دے اور جس پہ یہ بھید